السلام علیکم۔ آج کی کتاب معاملات انسان اور قرآن، قیوم نظامی صاحب کی۔ اس میں ایک ہے جی ٹاپک شکر کے بارے میں کچھ بات ہوگی، اور اس میں لکھا ہے جی انہوں نے کہ شکر کے اصل معنی اعتراف نعمت یا احسان مندی کے ہیں۔ ایک محسن کے لیے صحیح احسان مندانہ رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی دل سے اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کے احسان کا اعتراف کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے اور عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے۔ انہی تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام شکر ہے۔ ارشاد بانی ہے، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو۔ اللہ شکر کرنے والوں کو نوازتا ہے، اور جو آزمائشوں کا مقابلہ صبر سے کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ ان پہ اپنے انعامات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے ہیں، اللہ ان کو سخت سزا دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کا احسان یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا، اور اس نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک ساحل گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک کھجور دی، وہ بگڑا اور کھجور نہ لی۔ پھر دوسرا ساحل گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کھجور دی، اس نے اسے خوشی سے لے لیا اور کہنے لگا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 20 درہم دینے کا حکم دیا۔ تفسیر ابن کثیر، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں زندگی کا سامان فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تمہارا حقیقی رب وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس سے اس کے سوا دوسرا جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ یاد کرو وہ دن جب تم زمین میں تھوڑے تھے، زمین میں تم کو کمزور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں۔ پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا تم نے اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، اس لیے وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے۔ یقیناً اس میں سے ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے بہت نشانیاں، اور جب ان پر طوفانی موجیں صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں، وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ کر کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب باری تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو ان میں سے کچھ اعتدال پسند ہی اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں، اور عہد توڑنے والا ناشکرا ہی ہماری آیات کا انکار کرتا ہے۔ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرنا ناشکری نہ کرو۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔